اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن. کیا کہ خلیفہ کون بنے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ علی کو افسوس ہے، انہوں نے علی کو ان کے مقابل میں جا کے کھڑا کر دیا ہے. مولا فرماتے مجھے ان کی برابری میں لا رہے ہیں، کہاں علی اور کہاں وہ. یہاں تک مولا نے فرمایا کہ الدہر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی. اس معاشرے نے علی کو اتنا نیچا کیا، اتنا نیچا کیا، اتنا نیچا کہ اب لوگ کہتے ہیں علی کا معاویہ، کہ تم نے علی کو معاویہ کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا. کہاں وہ عابد، کہاں وہ زاہد، کہاں وہ مفسر قرآن، کہاں وہ قاری و تالی قرآن، کہاں وہ برادر رسول، کہاں وہ شوہر بطول، کہاں وہ بابا حسنین. اتنا معاشرہ نیچے لاتا ہے. یہ شیطان کا کام تھا کہ اصل امام کے مقابلے میں ایک بدل کو، فارسی میں کہتے ہیں ایک بدل چیز کو، نقلی چیز کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا، جب نقل بنتا ہے نا تو اصل کی ویلیو ویسی بڑھ جاتی ہے. فیک کرنسی فیک کرنسی ہوگی تو پتا چلے گا کوئی اصل ہے. فیک سونا ہوگا تو پتا چلے گا کوئی اصل ہے. تو یہ فیک آ کر بتاتے ہیں کہ جاؤ کسی اصل کو ڈھونڈو. بھائی آپ فیک آدمی ممبر پہ بٹھا دو، بھائی میں عالم ہوں، ماما پہن کے جواب پہن کے بیٹھ جائے. اب ہے تو فیک نا. فیک کرنسی سے نہ دودھ نہیں لے سکتے، تو فیک امام سے جنت کہاں لے سکتے ہو بھائی. مولانا کا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. تو ایک فیک بندہ بیٹھ گیا ممبر پہ، چلو آپ کو تھوڑا اعصابی میں سیریس ہو گئے آپ لوگ، ممبر پہ بیٹھ گیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اب کیونکہ فیک تھا، اسے بھی پتا ہے، فیک کو پتا ہے وہ فیک ہے. جب یہ ممبر رسول پہ بیٹھتے تھے نا، پتا تھا کہ علی کو سب سے زیادہ علم ہے. پھر مشورے علی سے، سوال علی سے، مدد علی سے. اور وہ لوگ کہتے ہیں کوئی علی سے مشورے لیتے تھے، کوئی کیوں نہ لیتے؟ یہ کوئی فخر علی سے مشورے، تو فخر علی ہے. تو ہم اس لیے لمبا راستہ نہیں ڈھونڈتے، ہم سیدھا علی کے پاس ہی جاتے ہیں. میں اس سے پوچھوں اور وہ پھر جا کے علی سے پوچھے تو سیدھا تو علی کے در پہ چلا جانا. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. یہ بندہ ممبر پہ گیا اور اس نے کہا کہ میں، کیونکہ شیعہ کہتے ہیں یا ائمہ اہل بیت کہتے ہیں کہ کسی نے، حالانکہ یہ دعویٰ کسی امام، مولا علی کے علاوہ بھی کسی امام نے نہیں کیا. اس کی وجہ تھی، وجہ یہ تھی کیونکہ کچھ ایسی صفات، یہ بھی ایک بہت اچھا ٹاپک ہے کہ کچھ ایسی صفات صرف مولا علی سے منسوب اہل بیت نہیں چاہتے تھے اس میں شیئرنگ ہو جائے. مثال کے طور پہ لقب امیر المؤمنین، یہ لقب مختص تھا مولا علی کے لیے. اور چھٹے امام کو کسی شخص نے کہا سلام علیکم یا امیر، امام نے کہا آج کے بعد مجھے نہ کہنا مومنوں کا امیر، بس میرا بابا علی ہے. یہ شخص ممبروں پہ گیا اور اس نے اپنے بندے بٹھائے گا، دیکھو میں بھی وہی دعویٰ کروں گا جو علی والا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. لیکن اپنے بندے بٹھائے. خطیب جیسے اپنا مجمع لاتا ہے نا واہ کے لیے، یہ بھی روٹین ہے ہمارے یہاں. 20 لوگ اپنے آ رہے ہیں، واہ کی جا رہی ہے. اور یہ ڈھونڈنا ہونا تو دیکھنا، اگر صرف مجمع کے آگے کے لوگ واہ کر رہے ہیں تو سمجھ جانا اپنے ہیں. اگر سارا مجمع واہ کر رہا ہے، آج مولوی سے لے کر سب اسی ہمزات میں، نفحات میں مبتلا ہیں کہ بندے کا اعتبار خدا پہ نہیں ہے، بندوں پر ہے. بھائی 6 بندے لاؤں گا تو مجلس کامیابی، اللہ کامیابی دیتا ہے، تو بندوں پہ بھروسہ کر رہا ہے. اس نے بھی یہی کام کیا کہ اس نے چند بندے لائے اپنے مسجد میں بٹھا دیے. وہ کہا دیکھو میں یہ دعویٰ کروں گا لیکن سوال مجھ سے آسان پوچھنا. اپنا مولوی، اپنے بندے. اس نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے. اب تاریخ بھی جب کسی کو ذلیل کرنے پر آئے، اب اس کے چھوٹے چھوٹے شاگرد تھے، جوان تھے، علم تو تھا نہیں کیونکہ ان کے پاس علم تو ہے ہی نہیں. میں وہی کہتا ہوں یہ تفسیر بھی پڑھتے ہیں تو WC کے لطیفے ہوتے ہیں. کوئی ذرہ برابر جاؤ تفسیر میزان پڑھو، تجھے پتا چلے کہ تفسیر قرآن ہوتی کیا ہے.
آپ علم اہل بیت سے ان کو روشناس کرائیں. ایک عالم خمینی جیسا ان کے پاس نہیں, مطہری جیسا ان کے پاس نہیں, طباطبائی جیسا ان کے پاس نہیں. ہاں؟ جب ہمارے اماموں جیسے امام نہیں ہے تو ہمارے علماء جیسے علماء کہاں ہوں گے؟ نور الہی جن کے وجود میں تجلی کرتا تھا. اس نے کہا سوال مجھ سے آسان کرنا. ایک بندہ اٹھا قبلہ صاحب میرے کان کتنے؟ اس نے کہا بیٹا دو کام ہے, ذرا مشکل سوال کر. دوسرا اٹھا قبلہ صاحب میری انگلیاں کتنی ہیں؟ عجیب جاہلانہ سوال ہو رہے تھے, یعنی دعویٰ علی والا سوال بچوں والا. ایک خاتون بیٹھی تھی پردے کے پیچھے مسجد میں, اس نے کہا عجیب بات ہے, یہ تھی علی کی ملنگ, علی کی ماننے والی. اس نے کہا مولانا صاحب کان کتنے ہیں, انگلیاں کتنی ہیں, تو سب کو پتا ہے. میں مشکل سوال نہیں کرتی کیونکہ تم نے دعویٰ علی کا کیا ہے, تو میں بھی تیرا ظرف دیکھ کر تجھ سے سوال کروں گی. یہ بتا جو امامہ سر پہ پہنا ہوا اس کے بل کتنے ہیں؟ کہا مولوی صاحب امامہ بھی تیرا ہے, باندھا بھی تو نے ہے, اتنا مشکل سوال تو نہیں ہے, بتا اس کے بل کتنے ہیں. اب جو مولا جیسا دعویٰ کرے بے حیا تو ہوگا ہی. اس نے اسی وقت امامہ اتارا اور گننا شروع کیا. اس نے کہا میرے امامے میں 7 بل ہیں. کہ مولوی صاحب میرے ایک سوال نے تمہارا امامہ اتار دیا, دوسرا سوال کروں گی پتہ نہیں تو کیا کیا اتارے گا. یہ دعوے بہت ہوئے. اس وقت اس شخص نے کہا تھا کہ بھائی سلونی کے دعوے نے مجھے تو ذلیل ہی کر دیا. تو جو بھی علی کے مقابلے میں آیا دنیا بتاتی ہے وہ ذلیل ہو کر ہی دنیا سے گیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو پہلا کام حمزات اس پرسنالٹیز کو یہ خراب کرتے ہیں, گراتے ہیں. وہی کام جو آپ دیکھتے ہیں وہ شیطانی صفات والا, شیعہ ایسے, شیعہ ویسے, امام ایسے, امام ویسے. یہ پہلے امام عدل کو اور امام حق کو خراب کرتے ہیں. اس کے بعد جب خراب کیا تو اس کے مقابلے میں فیک پرسنالٹیز لاتے ہیں, اس کے مقابلے میں فیک امام لاتے ہیں. اور آج یہ مسلمان سوچے بھائی, صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے, کلہم من قریش. کبھی کہا خلیفہ, کبھی کہا نقیبن, کبھی کہا رجلن, کبھی کہا قیمن. کہ میرے بعد 12 رجل, میرے بعد 12 خلیفے, میرے بعد 12 نقیب, میرے بعد 12 قیم, کلہم من قریش. موثق حدیث ہے, آج تک ایک بھی اہل سنت کا عالم جواب نہیں دے سکا. کیونکہ خلفائے راشد کو ملاؤ, بنو عباس کو ملاؤ, بنو امیہ کو ملاؤ, پھر بھی 12 نہیں ہوتے, 12 سے زیادہ ہوتے ہیں. عدد پورا ہوتا ہی نہیں ہے کہ 12 کیسے کریں. اور یہ دلیل ہے کہ 12 خلیفے ہوں گے, ہر زمانے میں ہوں گے. تو مسلمان سوچے آج کے زمانے میں خلیفہ کون ہے؟ یہ تو زندہ مثال ہے نا نبی کے کلام سے. آج کے زمانے میں کوئی جواب نہیں دے سکتا, لیکن علی کے ماننے والا دے سکتا ہے آج بھی. اور خود کہتے ہیں ان 12 نقیبوں اور خلیفوں میں جو آخری ہوگا وہ مہدی ہوگا. خود اہل سنت کہتے ہیں آخری میں. بھائی تمہیں پہلے کا بھی, ہم تجھے پہلے کا پتہ بھی دے رہے ہیں, آخری کا پتہ بھی دے رہے ہیں. جب پہلا مہدی ہے, جب پہلا علی ہے, آخری مہدی ہے, تو بیچ والے بھی آ کے ہم سے پوچھ لے